الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چل رہا تھا کہ دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچانا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہمارے بڑوں کے اندر چھپنے سے زیادہ چھپنے کی عادت تھی، اور یہی صحابہ کا بھی طریقہ کار کہ صحابہ بھی جب کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی تو جو سامان ہوتا تھا اس کو باندھ کر گٹری کی صورت میں اور ان کے دروازے کے اندر اندھیرے میں رکھ کے چلے جاتے تھے، نام بھی نہیں لکھتے تھے۔ ہم تو سب سے پہلے بڑا اپنا نام لکھتے ہیں نا، لیکن ان کے اندر یہ دکھاوے کی عادت نہیں، بغیر نام کے۔ چنانچہ آپ کو میں نے سنایا تھا کئی سارے واقعات۔ ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ ایک شخص جو مانگنے والا بھیکاری وہ بیٹھا تھا راستے میں، 3-4 قسم کے لوگ گزر رہے تھے۔ پہلے صاحب جب گزرے تو اس نے ان کو دیکھا بالا کہ یہ تو بڑے بزرگ معلوم ہو رہے، چنانچہ کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ تو بڑے اللہ والے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا بھائی بزرگ تو جو ہیں وہ تو پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، چلے گئے۔ جب دوسرے صاحب آئے تو ان کو روکا، کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ بڑے، کیوں بھائی دعا کروں، بھائی آپ بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں۔ کہا بھائی بزرگ تو جو ہیں وہ تو پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ بھی چلے گئے۔ پھر جب وہ تیسرے صاحب آئے ان کو روکا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیوں بھائی آپ بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ کہا بزرگ تو وہ تھے جو آگے چلے گئے۔ یہ حال تھا۔ اس طریقے سے اپنے عمل کو نہ چھپایا کرتے، اور ہماری عادت کیا ہے کہ ہم نیک تو ہیں نہیں لیکن اپنے آپ کو نیک گرداننا چاہتے ہیں، یعنی کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مجھے نیک سمجھو، اور تحدیث بالنعمت کے لفظ کو ذکر کر کے ہم اپنی اچھائیاں اور اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں اپنی ہم ذکر کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ جس سے اگلے کو یہ پتہ چلے کہ بھائی دیکھو میرے اندر کتنی بزرگی موجود ہے، کتنا تقویٰ اور پرہیزگاری میرے اندر چھپی ہوئی ہے، دیکھ لو۔ تو اپنے ہی منہ سے اپنے ہی زبان سے جو ہے نا ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ کے اخلاق سب کچھ بولتے تھے، آپ خود تھوڑی کچھ کہتے تھے۔ تبھی تو کفار نے مشہور کر رکھا تھا نا کہ بھائی ان کے قریب نہیں جاؤ، قریب چلے گئے تو جادو کا اثر ہو جائے گا، یہ بہت بڑے ساحر ہیں، جادوگر ہیں، چنانچہ ان سے دور رہو، بچ کے۔ اور لیکن وہ کوئی جادو نہیں تھا، حقیقت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی حیثیت ہے کہ جو ایک دفعہ آپ کا سامنا کر لیتا تھا وہ تو دوبارہ 1000 بار چاہتا تھا کہ میں دوبارہ ان سے ملوں، اس کے دل کی خواہش بن جاتی تھی کہ کاش یا اللہ مجھے ان سے دوبارہ ملا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو ایک دفعہ مل گئے تو توبہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اللہ نہ کرے میں دوبارہ اس شخص سے ملوں، تو دل سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ ایسی ہستی تھے کہ جو ایک بار کافر بھی دیکھ لیتا تھا نا تو وہ حسرت کرتا۔ اور بعض آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہم بھی ایسوں کو ماشاءاللہ جانتے ہیں، جو کوئی عالم فاضل، کوئی بڑے اللہ والے بزرگ اولیاء ولی اللہ، کوئی ایسی اونچی ہستی نہیں ہے، وہ ہماری طرح عام انسان ہے، لیکن جب ان سے ایک دفعہ مل لیا جائے تو دل میں یہ حسرت آ جاتی ہے، دل میں یہ تڑپ آ جاتی ہے کہ اللہ ان سے کاش کہ دوبارہ دوسری دفعہ ملوا دے۔ تو یہ کیا بات ہوتی ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ ان کے اخلاق ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوتا ہے، ختم کیا ہوتا ہے۔
اسی لیے ایک اللہ والے سے جب کسی مرید نے پوچھا تھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑا نام ہوتا ہے ان کا لیکن مرتے ہی کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، اور دوسرے بعض ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں ہوتا، مرتے ہیں اور ایسا زبانوں پہ نام چل جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ان اللہ والے بزرگ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں اور بس میں لوگوں کے اندر جو ہے نا میرا نام پھیل جائے، تو اللہ پھر مرتے ہی اس کے نام کو مٹا دیتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ خطرناک بیماری تھی، یہ بیماری یہی ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ یہ تو قاسم نے تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا ہے، کتابوں کو علم سیکھ لیا، تو قاسم کا نام اللہ نے ایسے پھیلا دیا، ورنہ خدا کی قسم کہ قاسم کا تو پھر کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ اگر یہ اللہ نہ پھیلا دیتے نا تو قاسم کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ اور اصل نام تو ان کا خورشید حسن تھا، اصلی نام تو لوگ جانتے بھی نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مولانا قاسم نانوتوی سے ہی جانتے ہیں بات۔ تو یہی فرماتے تھے کہ تو اللہ نے نام پھیلا دیا، ورنہ تو قاسم کا تو لوگوں کو کسی کو بھی نہیں کبھی پتہ چلتا۔ تو انسان جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے نا کہ میرا نام پھیلے ہی نہ، کیا ضرورت ہے لوگوں سے ریوارڈز لینے کی اور لوگوں سے جو ہے نا اس کا بدل لینے کی اپنے عمل کا۔ تو جو ایسا چاہتا ہے دنیا میں جب وہ مر جاتا ہے اللہ اس کا نام پھر ایسا زبانوں پہ چلا دیتے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں، پھر اللہ اس کا نام بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے چھپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔